اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بھائیو دوستو اور بزرگوں اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی ویڈیو اس لیے اہم ہے کہ اس کے اندر ایک جادو کا علم، کالا علم ہوتا ہے، ایک نوری علم جو قرآنی علم ہوتا ہے. اس کے مطابق جو قرآنی آیات، صورتیں اور الفاظ اور جو نور علم ہوتا ہے، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ مبارک ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہے، تو ان کے موکلات ہاں وہ جنات کی شکل میں ہو یا انسانوں کی شکل میں ہو یا فرشتوں کی شکل میں ہو تو وہ لازمی ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کے وظائف کے ذریعے یا ذکر اور آیات کو مخصوص تعداد اور مخصوص دنوں یا مہینوں یا 40 دن یا چلے، 2 چلے، 3 چلے، 4 چلے، 5 چلے، اس طرح کسی بھی موکلات کو اپنی متحد یا اس کو قابو کیا جا سکتا ہے تو یہ قطعاً درست بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. جو بھی یہ لوگ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں یہ قطعاً سراسر غلط بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 1 چلہ ہے، یہ 2 چلے ہے، یہ صورت ہے، یہ صورت ہے، یہ صورت ہے، اس تعداد کے اندر 40 دن آپ اس کو پڑھے، دائرہ لگا لیجئے تو موکلات حاضر ہو جائے گے اور آپ اس کو قابو کر لیں گے. تو یہ سراسر غلط بات ہے. جناتی شکلیں کسی کے قابو میں نہیں ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کی بادشاہت نہیں ہے. اگر کسی کو بادشاہت اللہ پاک نے دی ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہے. سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے یہ بادشاہت کسی کو نہیں دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر الزمان حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نے فرمایا یہ بادشاہت میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے. تو آپ نے اس لیے اس کی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ یہ بادشاہت میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے دی ہے. تو بھائیو دوستو، میں نے حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دیا ہے. تو اس حدیث کی روح سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جنات پر بادشاہت اگر کسی کی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی. تو یہ سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی. تو بھائیو دوستو بزرگوں، اگر کوئی شیطانی طاقتیں، کالے علم والی طاقتیں وہ جنات کو، کالی چیزوں کو، شیطانی چیزوں کو اور غیر مسلم جنات اور سرکش شیاطین، امزاد وغیرہ کو قابو کرنے کی کہ چلے کاٹتے ہیں، یہ چیز ضرور ہے کہ وہ یہ چلے کاٹتے ہیں، شیطانی
چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، امزاد وغیرہ کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے چلے کاٹتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں جادوگر وغیرہ۔ تو ہاں وہ، لیکن وہ بھی اس طرح سے ہے کہ وہ معاہدہ بات کو مان لیا جاتا ہے۔ جب شیاطین وغیرہ، ابلیس اپنی قوتوں میں سے کوئی قوت دیتا ہے تو اس کے ایگریمنٹ ہوتا ہے، رضامندی ہوتی ہے، وہ اس پر جادوگر وغیرہ ان کے متحد کام کرتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں مانو تو ہم تمہارا کام کریں گے۔ جب یہ بات جادوگر مان لیتا ہے تو شیطان، ابلیس وغیرہ جو بڑی شیطانی طاقتیں ہوتی ہے وہ جادوگر کو کوئی طاقت دے دیتے ہیں، تو جادوگر وغیرہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اسے کام وغیرہ لیتے ہیں، اسے اکثر وہ زنا وغیرہ اور شراب وغیرہ اور نافرمانی خدا کے کرتے ہیں، جس سے شیاطین وغیرہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کے جو طاقتیں دی ہوتی ہے وہ کام اس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کے متحد ان کی مانی ہوئی باتوں پر کام نہیں کرتا تو وہ جنات وغیرہ، شیاطین وغیرہ، ہمزاد وغیرہ ان کے متحد نہیں رہتے، ان کے کام نہیں کرتے، الٹا ان کو وہ نقصانات بھی دیتے ہیں، حتیٰ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، ان کی جان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی جنات وغیرہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتے۔ ہاں اگر نوری علم کی باتیں ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی عامل لوگ یا کوئی عاملین وغیرہ جو اللہ کے کلام پاک، قرآن پاک کی احکامات کے مطابق جادو ٹونا وغیرہ کا علاج وغیرہ کرتے ہیں، کاٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس پر وہ اللہ پاک کے قرآن پاک سے صورتیں وغیرہ اس پر محنت کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کی تعداد کے ساتھ، تعداد دنوں کے ساتھ، صورتوں کی تعداد اور دنوں کی تعداد، 1 چلہ 2 چلے، اس پر وہ پڑھتے ہیں، ان کو اس پر محنت کرتے ہیں۔ اور کچھ الفاظ قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہے، ان کو محدود ان کے ایک تعداد پر وہ پڑھتے ہیں، اور مخصوص دنوں میں 40 دن 50 دن اس طرح سے وہ پڑھتے ہیں۔ اس پر وہ جو نیک جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو ایک نیک اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور نیک ہونے کے ناطے سے کہ ان کا کام جو ہے کفر کے خلاف ہے، جادو ٹونا وغیرہ کو ختم کرنا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے۔ جب ان کا دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے تو اس دوران وہی جو عمل ہوتا ہے، وہی جو صورت ہوتی ہے، وہی جو آیات ہوتی ہے، جب اس کو بار بار پڑھتے ہیں وہ نیک جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور ان کے کام وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ اس کے قابو میں آ جاتی ہے چیزیں وغیرہ، نیک جنات وغیرہ، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے انسان نیک کام کرتے ہیں اسی طرح جنات، مسلمان نیک جنات بھی نیک کام کرتے ہیں۔ جس طرح انسان دعوت و تبلیغ کی محنتیں کرتے ہیں، دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنتیں کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی محنتیں کرتے ہیں، سارے عالم میں اللہ کے دین کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کی محنتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ان کے دوست اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کے جو نیک کام ہوتے ہیں، جادو ٹونا کا علاج وغیرہ جو عاملین کرتے ہیں، ان میں ان کی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ کفر وغیرہ کو، جادو ٹونا کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، اور وہ یہ نیک کام سمجھ کر وہ برائی کو ختم کرنے پر محنت کرتے ہوئے وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کی محبت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم یہ کام کرنے سے اللہ کی محبت اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے گی، اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے گے، اور
ہم دین کے معاملے میں اللہ پاک ہماری جو درجات ہے اس کو بلند فرما دیتے ہیں، اس میں ہمیں بلندی عطا فرماتے ہیں، ہمیں عظمت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس طرح انسانوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ عزت فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک جنات وغیرہ کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ جب کوئی جنات اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو زندہ کرتے ہیں تو جنات کے ساتھ بھی اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو بھائی دوستوں، بزرگوں اور معزز حضرات، تو اصل حقیقت جو ہے نا وہ موکلات وغیرہ جنات وغیرہ کی جو حقیقت ہے وہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو صاف اور واضح بتا دیا ہے۔ باقی جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ پڑھنے سے کوئی جنات وغیرہ ہمارے قابو میں آ گیا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ نہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نے کہیں بتایا ہوگا کہیں کسی انسان کے جنات کوئی قابو ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ کفریہ طاقتیں جو جنات ہوتے ہیں ان کے ساتھ صحابہ کرام کے واقعات ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام نے کافر جنات وغیرہ شیاطین وغیرہ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ان کو مطلب کہ جہنم واصل کیا ہے۔ یہ واقعات ہے اس طرح کے، لیکن وہ غیر مسلم جنات شیاطین وغیرہ سے واقعات کے واقعات ہے، لیکن وہ بھی مطلب کہ ان کو قابو کرنے کا محنت صحابہ کرام نہیں کی۔ اگر کوئی محنت کی ہے تو ان کو کفر سے کفر پر وہ جو جنات وغیرہ محنت کر رہے تھے کفر کو زندہ کرنے پر، اس کو روکنے کی محنت کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اگر وہ نہیں باز آئے تو صحابہ کرام نے ان کو جہنم واصل کیا ہے۔ ایسے بڑے بت کے واقعات ہیں، وہاں جناتی چیزیں تھی، عورت کو مؤنث جناتی چیز بھی تھی، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی جنگ ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، جہنم واصل کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو قابو کرنے کی محنت نہیں کی، ان کو اسلام میں داخل کرنے کی محنتیں کی ہے۔ اگر کوئی نہیں داخل ہوا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، ان کو جہنم واصل کیا ہے۔ تو یہ چیز قرآن و حدیث کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی واقعات ہے کہ کسی جنات کو قابو کیا ہو، بلکہ یہ جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات زمین پر اترے، انہوں نے قرآن کو سنا تو وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر بھی قرآن کا جو ہے وہ دعوت نامہ دیا کہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول پاک ایک نبی آئے ہیں جو اللہ کے دین کو لے کر آئے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت سے جنات جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، اور جو مختلف قسم کے جو عاملین ہیں وہ یہ دعویٰ اگر کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے اندر کوئی آیت پڑھ کے کسی جنات وغیرہ کو قابو کیا ہے، تو یہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آیت کے ذریعے یا صورت کے ذریعے اگر کوئی جنات وغیرہ قابو ہوتے ہیں مسلمان تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، دوستانہ تعلقات تو ضرور ہو جاتے ہیں۔ اگر غیر مسلم طاقتیں وغیرہ اگر قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان ڈیمانڈ کے اوپر وہ اگر کوئی آمد وغیرہ مانتا ہے تو وہ ان کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں، اور وہ لیکن یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی بات مانو گے تو وہ شیطانی باتیں ہوتی ہے، اس پر شیاطین خوش ہو جاتے ہیں تو وہ پھر شیطانی طاقتیں جو ہیں اس کے متحد کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ اس کے قابو میں آ گئی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے، اس لیے اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور قرآن و حدیث جو یہ بات ضرور ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق یا قرآن نوری علم کے ذریعے یا قرآنی علم کے ذریعے جنات جادو ٹونا وغیرہ جنات وغیرہ کا علاج پاسبل ہے، یہ قرآن و حدیث میں ہے، یہ ایک سچ بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، دین کی بات کو زندہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے دین کی بات کو زندہ کرنا ساری انسانیت کا بہلائی کا کام ہے۔
اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ زندہ کرنے کی محنت کرنی چاہیے. اس لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے، شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کا فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.